السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ معزز و معقر ناظرین و ناظرات، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سلسلہ تفسیر قرآن کے تحت آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی تفسیر اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس درس کے لیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 پیش کی گئی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ دراصل اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں متقیوں کا انجام اور متقیوں کا رزلٹ اور نتیجہ بتایا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے اوصاف بیان فرمائے اور یہ بیان فرمایا کہ یہ کتاب جو قرآن کریم اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے، اس کتاب سے ہدایت اور فائدہ متقی لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ اب متقی کون ہیں؟ ان کے اوصاف اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے خرچ کیا ہے، عطا فرمایا، اس میں سے خرچ کرتے ہیں، غیب سے ایمان لاتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل فرمائی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتاب پہلے نازل فرمائی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کے اوصاف ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے تھوڑی تھوڑی پیش کی جا چکی ہے۔ تو یہ متقی ہیں، انہیں متقی کہا جاتا ہے، انہیں تقوی والا کہا جاتا ہے، انہیں تقوی متقی اور پرہیزگار لوگ کہا جاتا ہے، انہیں اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو عمل ہے اور یہ جو اوصاف ہیں، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آدمی اس پر قائم رہ سکے۔ سننے کے لیے تو بہت آسان ہے میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، لیکن جب عملی زندگی میں قدم رکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ان پر جمنا اور ان پر ڈٹے رہنا یہ جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی دعویٰ کر دینا اور پھر اللہ اور رسول کے نام پر بینر اور نعرے اور لیبل لگا لینا تو آسان ہے، مگر حقیقت میں اسلام کو اپنی زندگی میں اتارنا اور ڈھالنا یہ بہت مشکل کام ہے، جس کا مشاہدہ ہم اور آپ معاشرے اور سماج میں دیکھ رہے ہیں۔
ہمارے اسلام اور ہمارے ایمان کی کمزوری تو یہاں تک پہنچی ہے کہ ہم اللہ رسول کے لیے ہر طرح سے دعویٰ کرنے کے باوجود نماز تک نہیں پڑھ پاتے ہیں. باقی اور دوسری چیزوں کو تو چھوڑیے. اور نماز تو کیا نماز میرے بھائیوں، ہم توحید پر قائم نہیں رہ پاتے ہیں. چھوٹی سی بات آ جاتی ہے، کہیں صحت کی، کہیں اولاد کی، کہیں روزی اور روٹی کی، معیشت کی، کہیں دنیوی مفاد اور مصلحت کی، ہم فوری طور سے وہاں پر پھسل جاتے ہیں اور شرک تک کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ تعویذ اور گنڈے کا کاروبار آج اتنے عروج پر کیوں ہے میرے بھائیوں؟ ہم نے اپنے ایمان کو بیچا ہے، ہم نے اپنے ایمان کو خیر بات کہہ دیا ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جو تعویذ لٹکاتا ہے تو اس نے شرک کیا. یہ نبی علیہ السلام کی واضح صراحت، اس کے باوجود ہم تعویذ لٹکاتے ہیں، اپنے گھروں میں لا کر کے کھلے گاڑتے ہیں، لا کر کے لوح قرآنی لگاتے ہیں، اور نہ معلوم کون کون سے شرکیہ کام انجام دیتے. کیا ہمارے بیٹے کی صحت نہیں اچھی ہو رہی ہے، بیٹے کی شادی کہیں طے نہیں ہو پا رہی ہے، بیٹے کی ملازمت نہیں لگ رہی ہے. 2-4 جگہوں پر ہم نے رشتے کے لیے پیغام بھیجا لیکن ریجیکٹ ہو گیا. اس کا مطلب کسی نے کچھ کر دیا ہے. 2-4 کمپنیوں میں ملازمت کے لیے اپلیکیشن بیٹے نے دیا مگر رد کر دیا گیا. اس کا مطلب کسی نے کچھ کر دیا ہے. کئی دنوں سے ہمارا چھوٹا بچہ بیمار ہے اور ہر طرح سے ڈاکٹر کو دکھایا لیکن اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب کچھ باہر کا اثر ہے. یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائیوں، یہ ہمارا توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ ہے، یہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان اور عقیدہ ہے. تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم پھسل جاتے ہیں. تو میں نے یہی کہا میرے بھائیوں کہ یہ متقیوں کے اوصاف ہیں، لیکن یہ سننے کے لیے اور کہنے کے لیے بہت آسان ہے، مگر میرے بھائیوں ان کو عملی زندگی میں لانا اصل ہے. کاش کہ وہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہمارا یہ بیٹا چاہے تڑپ تڑپ کر مر جائے مگر میں کبھی شرک کے قریب نہیں جاؤں گا. کاش ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہماری لڑکی بغیر رشتے کے شادی کے گھر میں بیٹھی رہے گی مگر ہم کبھی نعوذ باللہ تعویذ اور گنڈے کی طرف نہیں جائیں گے. کاش یہ جذبہ ہمارے اندر پروان چڑھے کہ زندگی بھر ملازمت نہ ملے، ہم بھیک مانگ کر کے کھا لیں گے، اپنی روزی کو تلاش لیں گے، لیکن ہم کبھی نعوذ باللہ شرکیہ اور کفریہ عمل کی طرف قدم نہیں بڑھائیں گے. تو یہ متقی ہیں. یہ متقیوں کا تقوی پر قائم رہنا بہت مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے بھائیوں، یاتی علی الناس زمان العامل بالسنت کالقابض علی الجمرہ. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آئے گا، اس وقت میں سنت پر قائم رہنا اور سنت پر ڈٹے رہنا، جمے رہنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ اٹھائے ہوئے ہو. آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں آپ ایک سیکنڈ نہیں رکھ سکتے ہیں. تو جس طریقے سے آگ کے شعلے کو ہاتھ میں رکھنا بہت مشکل ہے، ایسے آج کے ماحول میں جہاں شرک اور بدعات کا دورہ ہے اور انسانیت تو چھوڑو، توحید اور سنت کے نام لیوا اور توحید اور سنت کا دعویٰ کرنے والے شرک اور بدعات کی طرف بھاگ رہے ہیں. ابھی ہم نے ماضی قریب میں دیکھا عید میلاد النبی کے نام پر میرے بھائیوں کتنی واضح سی بات ہے اور کتنی صاف اور کلیئر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اس کے بعد صحابہ کرام، انہوں نے 40-50 سال اس دنیا پر حکومت کی ہے. ساری حکومتی مشینری، سارا خزانہ، ساری فوج اور سارے افراد ان کے ہاتھ میں تھے. مگر آج ہم جس طرح سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے عید میلاد النبی کا جشن مناتے ہیں، کیا ان لوگوں نے منایا؟ کیا ان لوگوں نے جلوس نکالا؟ کیا ان لوگوں نے جشن منایا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کیا؟ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر، تلاش کر اس کی اتباع کر کے کیا. ایک ایک سنت کو تلاشتے تھے، ایک ایک سنت کو ڈھونڈتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے، پوری زندگی ڈٹے رہتے تھے. آج ہماری زندگی میں، ہمارے بدن میں، ہمارے لباس اور کھانے میں ہم کو سنتیں ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ سنت کہاں ہے. میرے بھائیو، سنت کم نظر آتی ہے اور خرافات اور بدعات، لغو اور لایانی اور فضول چیزیں ہمارے اندر زیادہ نظر آتی ہیں. تو یہ بہت مشکل کام ہے. کہا جیسے انگارہ شعلہ ہاتھ میں رکھنا مشکل کام ہے، اسے سنت پر عمل کرنا مشکل. تب جب یہ اتنی محنت کے ساتھ آدمی متقی بنے گا اور تقویٰ کے اوصاف، متقیوں کے اوصاف اپنے اندر پیدا کرے گا، تو ان کو بہت بڑا انعام، اور اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بہت بڑا فیصلہ دیا ہے اور بہت بڑی خوشخبری ان کو دی ہے، اور کہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہیں. ہاں، یہ ہدایت پر، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور وہ ہدایت جو رب نے نازل فرمایا ہے. آج ہدایت بھی بہت ساری دنیا میں بٹ رہی ہے اور لوگ بہت سارے ہدایت کا دعویٰ کر رہے ہیں. شرک کو بھی ہدایت کا نام دیا جاتا ہے، بدعات کو بھی ہدایت کا. نہیں، اللہ نے جو ہدایت نازل فرمائی ہے قرآن کی شکل میں، حدیثوں کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی شکل میں، اس ہدایت پر ہے، اصلی اور حقیقی ہدایت پر. اور جب اللہ کی جانب سے نازل کردہ ہدایت پر یہ لوگ ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو یہی وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. اب یہاں دو باتیں معلوم ہو گئی. ایک تو یہ ناکام نہیں ہوں گے، دنیا کی زندگی میں انہیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑ سکتے ہیں، لیکن آخرت کی زندگی میں یہ کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے. تو یہی کامیاب ہونے والے ہیں. اور دوسرا فائدہ اس سے یہ معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ ان کے علاوہ دوسرے لوگ ناکام ہیں. اب ہم اپنی خیر منائیں کہ ہمارے اندر متقیوں کے اوصاف موجود ہیں تو الحمدللہ ہم کامیاب ہونے والے ہیں. اور اگر ہمارے اندر متقیوں کے اوصاف نہیں موجود ہے تو پھر ہم ناکام ہونے والے ہیں. کیا ایک بے نمازی شخص متقی ہو سکتا ہے؟ بتائیے، غور کیجئے، گریبان میں جھانک کر سوچئے کہ ایک بے نمازی شخص متقی ہو سکتا ہے جبکہ یہاں دوسرا وصف متقیوں کا نماز کا قائم کرنا ذکر کیا گیا ہے. اور جب متقی نہیں ہو سکتا ہے تو کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آیت بہت ہی مبارک ہے اور اس میں متقیوں کا جو انعام اور اکرام اور ان کا انجام بیان کیا گیا ہے، یہ اس لائق ہے کہ ہم اس کی طلب رکھیں، اس کے حرص رکھیں اور اس کے لیے کوشش کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو متقیوں کے زمرے میں شامل فرمائے. هذا ما عندي، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.